اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، امامت و خلافت کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ گفتگو کے لیے مولا کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس سلسلے میں کل گفتگو جس منزل تک پہنچی تھی کہ جس طرح سے آغاز آدمیت پر ہادی اور رہبر کی ضرورت تھی، اسی طرح سے آج کی آبادی میں بھی ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا مستور ہو، لیکن ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے تو اس نے ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے۔ ضرورت امامت کے حوالے سے کل جو میں نے باتیں کی تھیں کہ نبی کے بعد ایک سلسلہ ہدایت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، انسانیت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ انسان باقی ہے تو کوئی ہادی ہونا چاہیے، اور جب نبی کے ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تو اب وہ سلسلہ ہدایت کسی دوسرے نام سے ہوگا۔ ہم نے بتایا کہ وہ سلسلہ ہدایت امامت کے نام سے ہے، اور اب بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت باتیں تو بہت ہیں، اب بات ہے اسٹینڈرڈ اور معیار کی۔ ہونا ضروری ہے، یہ تو طے ہے، لیکن اب اس کا معیار کیا ہو؟ کیا ہر شخص کو امام بنا لیا جائے گا؟ زید، بکر، خالد جو بھی دعوی امامت کر دے وہ امام ہو جائے؟ 2 رکعت مسجد کا ملا ہونا اور ہے، اور قوم و ملت کا ہادی ہونا توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جناب آدم سے جو سلسلہ ہدایت شروع ہوا وہ بتدریج کمال کی منزل پر گیا۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، پیغمبر اسلام، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن جب اس نے اپنے حبیب کی تصویر بنائی تو اس میں کچھ ایسے رنگ بھرے کہ وہ طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا بھی ہے، وہ یتیموں کی پرورش کرنے والا بھی ہے، وہ ناداروں کا ساتھ دینے والا بھی ہے، جس کو کبھی
مزمل کہہ کے پکارا جا رہا ہے، کبھی مدثر کہہ کے پکارا جا رہا ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ارسلہ بالدین المشہور و کتاب المستور، مشہور دین کے ساتھ، لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ، جو اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ قدرت نے اب تک کسی ہادی کی ایسی تصویر نہیں بنائی جیسی تصویر محمد کی بنائی۔ تو آواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، نبی کا جواب نہیں، وہ لاجواب، وہ بے مثال، وہ نور اول، عشق اول، خلق اول، خلق اول، اولو ما خلق اللہ نوری کا مصداق، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک کم 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا تاج اس کے سر پر۔ توجہ کیجئے گا، وہ نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، مرسلین کا سردار۔ اس سے اچھی تصویر معبود یا تو انسانیت کو بھی ختم کر دے نبوت پر۔ اب آپ بتائیں، اس معیار بلندی پر آنے کے بعد ہادی بنے کون، رہبر بنے کون، ہدایت کرے کون؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں اب امام ہو کیسا؟ بھائی ہوں گے ابھی لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ آج بھی ہندوستان پاکستان میں مٹی کے تیل کے چراغ یا شمع کی روشنی کی ہوگی، لوگوں نے پڑھائی اس چراغ میں، لیکن اب اگر ان کو اس ایج میں پہنچا دیا جائے یا یہاں پیدا ہونے والے بچے سے یہ کہا جائے کہ ہم نے اس طرح پڑھا تم بھی پڑھو، تو بچہ کہے گا ہمیں اس نور کا عادی کیوں بنایا؟ عادی بنا دیا تو یا تو اس میں اضافہ کیجئے یا اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھیے۔ بات ہے قدرت خداوند عالم کی کہ معبود تو نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، کمال تک پہنچا تو دیا، آگے کیا خیال ہے؟ اس سے اچھی بنائے گا۔ بھائی دیکھیے، نبی سے اچھی تصویر اگر بنے تو شان نبوت کے خلاف، اس سے اچھی بنے تو حبیب ہونے کا فائدہ کیا، سردار ہونے کا فائدہ کیا، سب سے آگے ہونے کا فائدہ کیا؟ بھائی اگر اس سے اچھی تصویر بنے تو یہ شان نبوت کے خلاف، لیکن اس سے کم رہے تو یہ اس کی قدرت کے بھی تو خلاف ہے۔ قدرت کے خلاف ہے کہ نہیں مجھے آپ بتائیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی چیز لمبائی میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو یہاں سے وہاں تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون آگے کون پیچھے، لیکن جب طول میں اپنی منزل تک کوئی چیز پہنچ جائے تو منزل پر پہنچ کر وہ بکھرتی ہے۔ اب جب بکھرے گی تو سب برابر نظر آئیں گے۔ بھائی نبی سے بہتر تو تصویر نہیں بنے گی، یہ شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن اس کی قدرت کا بھی تو کچھ تقاضا ہے کہ کہیں بندے شکایت نہ کر دیں کہ کہاں تو اتنا نور کا کمال اور کہاں اب اتنی کمی۔ تو اب جو بھی نبی اور رہبر یا امام آئے اس کا
معیار وہی ہو جو آخری نبی کا ہو، جبھی کا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اب اس معیار کو برقرار رکھنا ہے کہ نہیں؟ تو اب منزل یہ ہے کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گواہیاں ہیں کہ نور و ظہور میں یہ ایک جیسے۔ اگر نبی نے کہا کن تو نبی و آدم و بین الوائے والتین، تو علی نے کہا کن تو ولی و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ نور و ظہور میں یہ ایک جیسے۔ بھائی معیار ہدایت کو برقرار رکھنا ہے نا، معیار ہدایت کو برقرار رکھنا ہے نا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے ڈسپیوٹ کا ہے ہی نہیں۔ اب قاتل انوار میر حامد حسین صاحب قبلہ نے اس میں واضح کر دیا حدیث نور کی توضیح و تشریح میں کہ نبی نے واضح طور پر کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب جب نور میں ایک جیسے ہیں تو علم میں بھی ایک جیسے، حلم میں بھی ایک جیسے، شرف میں بھی ایک جیسے، بزرگی میں بھی ایک جیسے۔ دیکھیے آپ خالی ان کو رشتہ داری کے عنوان سے نہ دیکھیے، یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم علی والے اس لیے ہیں کہ علی نبی کے رشتہ دار ہیں، ہم حسنین والے اس لیے ہیں کہ حسنین نبی کے رشتہ دار ہیں، ہم زہرا اس لیے کرتے ہیں کہ زہرا علی کی نبی کی بیٹی ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے باب فضائل سے اگر کا اور کی نکال دیا جائے تو فضائل کا ورق سادہ ہو جائے۔ بھائی کل کی گفتگو سے آپ کو متصل کرنا ہے نا، تمہید ختم ہو گئی۔ بھائی دیکھیے عجیب ہے امت، اس کے پاس ذاتی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ یہ کون؟ ان کے صحابی۔ آپ کیا؟ یہ کون؟ ان کی زوجہ۔ یہ کیا؟ تو اسی لیے قدرت نے کہا یہ کا اور کی پر ناز کرنے والے کہیں زہرا کو بھی اسی خانے میں نہ لے آئیں کہ زہرا کون؟ نبی کی بیٹی۔ زہرا کون؟ علی کی زوجہ۔ زہرا کون؟ حسنین کی مادر۔ کا نبی کی بیٹی ہونا شرف ہے، علی کی زوجہ ہونا فخر ہے، حسنین کی مادر ہونا فخر ہے، لیکن تم اپنے معیار پر ام الائمہ کو نہ تولنا کہ بیٹی ہے تو عزت ہے، زوجہ ہے تو عزت ہے، ماں ہے تو عزت ہے۔ نہیں، یہ نسبتیں اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا یہاں طفیلی عزت نہیں ہوتی، سببی عزت نہیں ہوتی۔ زہرا وہ مرکز تعارف ہے کہ سردار انبیاء کو پہچنوائے، سردار اولیاء کو پہچنوائے، جوانان جنت کے سردار کو پہچنوائے، تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ خدا جسے معصوم بناتا ہے، خدا جسے چنتا ہے، اس کو فضیلتیں بھی خود دیا کرتا ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بیٹے ہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ نوجوان دوستوں کے لیے یہ ریفرنس یاد رکھیں
کہ مامون جن لوگوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، ان کے ذہن میں بھی یہ خلش تھی کہ یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بڑا فخر کرتے ہیں، اور یہ ابن عباس، بنی عباس، یہ رسول کے چچا کی اولادیں تھے. تو ان کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم بھی تو نسلی طور پر ایک ہی ہیں، وہ بیٹی کے بیٹے ہیں، ہم چچا کے بیٹے ہیں. لیکن نہ کمال میں، نہ شرف میں، نہ بزرگی میں تھا کچھ نہیں. جیلسی تھی، جلن تھی، حسد تھا کہ ہمیں ان میں فرق کیا. بھائی اس فرق میں تو یزید کا باپ تک گرفتار تھا اس غلط فہمی میں. تو اگر بنی عباس گرفتار تھے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. نہج البلاغہ کا 17 اور 28 نمبر کا خط جا کر پڑھیے. وہ ظلمتوں کے امیر نے، بھائی شام کا مطلب ظلمت، وہ اندھیرے میں رہنے والے نے کہا یا علی خاندانی طور پر تو ہم ایک ہیں، ہم میں تم میں فرق ہی کیا. ایک مرتبہ ابو طالب کے بیٹے نے تحریر کیا کہ کیا باتیں کرتا ہے، کیا رشتے کی وجہ سے عظمتیں ملا کرتی ہیں؟ کیا رشتے کی وجہ سے اگر مان بھی لیا جائے، کہاں تو کہاں ہم، من النبی و منکم المکذب، نبی ہم میں سے، جھٹلانے والا تجھ میں سے. منا منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، خدا اور رسول کا شیر ہم میں سے، جھوٹے معاہدے کرنے والا تجھ میں سے. منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے، حمالۃ الحطب تجھ میں سے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے. یہ جواب دیا عزیزان محترم. تو جب یہ غلط فہمی بنی امیہ کو تھی تو بنی عباس کو اگر تھی تو مقام تعجب نہیں ہے، لیکن اس سے طے ہے کہ یہ نبوت کو سمجھے ہی نہیں، یہ رشتہ داریوں ہی کے چکر میں پڑے رہے، یہ رشتہ داریوں ہی کے چکر میں پڑے رہے. بھائی ایک مرتبہ مامون نے قبر رسول کے نزدیک فرزند رسول 8ویں امام سے کہا کہ آپ کو کس بات پہ اتنا ناز ہے، کس بات پہ آپ کو اتنا ناز ہے؟ یہی نا، دیکھیے یہ پالیسی میٹر ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. امامت کے لیے، سلسلہ ہدایت کے لیے، عصمت کے لیے، شرف اور بزرگی کے لیے، نبی کے ہم رتبہ اور ہم مرتبہ ہونے کے لیے یہ گفتگو بہت اہم ہے. اس کا ریفرنس ہمارے علماء بہت دیتے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن امامت کے حوالے سے نہ رہے. ان کے رتبے اور مقام، علم و ظہور و نور کے اعتبار سے یہ بہت اہم موقف اور بہت اہم پوائنٹ ہے عزیزان محترم ہمارے ٹاپک اور ہمارے موضوع کے لیے کہ بنی عباس کا ایک خلیفہ اور بادشاہ امام وقت سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو ناز کس بات پر ہے، آپ کیوں اتنا زیادہ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ آپ کے جد مباہلے میں ابنانا کی منزل پر گئے تھے، ابنانا کی منزل پر آئے. مباہلہ یاد ہے نا کہ جب بات طے نہیں ہو رہی تھی تو حکم پروردگار آیا، ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو یہ ایک طنز بھی تھا، یہ ایک طنز بھی تھا کہ ہم تو چچا کی اولاد ہیں، آپ تو نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور مباہلے میں نبی آپ کو ابنانا کا مزداق بنا کر لے گئے. وہی نسبی رشتہ داری
فخر کی بات ہے، لیکن دیکھیے پالیسی کے اعتبار سے سمجھیے کہ آپ کو اسی پر ناز ہے نا کہ آپ مباہلے میں اب نانا کا مصداق بن کر گئے۔ عجیب منزل ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے اسی وقت مامون سے کہا کہ نہیں، ہمیں اب نانا پر نہیں، ہمیں انفسنا پر ناز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں انفسنا پر ناز ہے، اس لیے کہ رشتہ داری شرف اور بزرگی کی بات تو ہے، لیکن کیا تو نے مباہلے میں یہ نہیں دیکھا کہ حسنین اب نانا کا مصداق بن کر گئے تھے تو میرا جد علی ابن ابی طالب انفسنا کا مصداق بن کر گیا تھا۔ انفسنا کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نبی ویسا علی۔ تو اب جو یہ کبھی کبھی اپنوں میں بھی یہ جراثیم آ رہے ہیں کہ ائمہ کو انبیاء سے افضل مانے کہ نہیں، یہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے، بھیا اصل ہے عہدہ الہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انفسنا کے مزاج کو سمجھے کہ نہیں، انفسنا کا مطلب ہوا کیا؟ جائیے پڑھ لیجئے، امام رازی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ انفسنا سے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ علی اور دیگر انبیاء سے افضل ہیں، لیکن چونکہ ہم طے کر چکے کہ نبی سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا، تو آپ کے طے کرنے کے ہم کیا ذمہ دار ہیں؟ لیکن ہم کیوں اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوں؟ بھائی انفسنا کا مطلب سمجھ لیجئے تو ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ انفسنا کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا، اس جیسے کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اس میں وہ صفات اس میں۔ تو یہ تو بعد میں بحث ہوگی کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں۔ آپ پہلے اتنا بتائیے کہ آخری نبی آدم سے افضل ہے کہ نہیں، نوح سے افضل ہے کہ نہیں، موسیٰ سے افضل ہے کہ نہیں۔ بھائی یہ عجیب بات ہے، جب نبی کی بات آتی ہے تو ہر بات حلق سے اترتی چلی جاتی ہے، اور جہاں علی کا نام آیا وہاں بات اٹکنے لگتی ہے۔ تو اس میں سمجھ لیجئے علی پیمانے ایمان و نفاق ہیں۔ اگر علی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے ایمان کو چیک کرائیے کہ کون سے جراثیم ہیں جو ایمان مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ بھائی عزیزان محترم، یہاں تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا استدلال ہے۔ آئیے نہج البلاغہ اٹھائیے تاکہ پتہ چلے، بعد میں تو سب چیزیں ہوئیں، آیہ تطہیر تو ہی ہے، آیہ مباہلہ تو ہی ہے، آیہ ولایت تو ہی ہے، آیہ بلغ تو ہی ہے، لیکن آئیے نبی پر پہلی وحی ہو رہی ہے۔ 190 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جہاں مولا کہہ رہے ہیں فی کل سنۃ بہرا اراہو ولا یراہو غیری، ہر سال پیغمبر غار ہرا میں جاتے تھے، میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا۔ واشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ ہینا نزل الوحی، جب وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ سنی، تو میں نے اپنے بڑے بھائی رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے؟ کہا یا علی ہذہ رنت الشیطان،
یہ شیطان کی چیخ ہے، آیسا من عبادت ہی، جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اور یا علی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ بھائی یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں، اور ابھی پہلی وحی آئی ہے، یہ بھی نہیں کہ کل کچھ ہوگا، نہیں، یاد رکھیے گا نبی اور امام پیدائشی معصوم ہوتا ہے، اس کو جو شرف و بزرگی ملتا ہے۔ دیکھیے، کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کب سے نہیں معلوم۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ظاہر سی بات ہے نبی کے لیے زمانی وقفہ تو ہے، خدا کے لیے وہ بھی نہیں۔ لیکن جب کہا کن تو نبیان، مکے میں کہا یا مدینے میں کہا کہ میں تھا کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں آ کر اعلان نبوت کر رہا ہوں، میں یہاں آ کر نبی بن نہیں رہا ہوں۔ تو کن تو ولیان، مولا علی نے اگر کہا تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، علی ولی غدیر میں بنے نہیں ہیں۔ ارے صلوات بھیجئے نا محمد و آل محمد پر۔ بھئی عجیب منزل ہے، 190 نمبر کا خطبہ اگر نہج البلاغہ کا پڑھنے کا موقع مل جائے تو سلسلہ ہدایت کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ طویل ترین خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جسے خطبہ قاسیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد پیغمبر کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں اور وحی کے نزول کی بات کرتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں کہ یہ کس کی چیخ تھی یا رسول اللہ، کہا یہ شیطان کی چیخ تھی، آیسا من عبادت ہی، جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اور یا علی تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ چیخ کس کی تھی؟ اس لیے کہ انکا تسمع ما اسمع، انکا ترا مارا، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ اور جب کوئی طنز کرنے لگے، وہی آئی تو پوچھا نہیں، شیطان کی چیخ سنی تو پوچھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن نبی نے سب واضح کر دیا، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ اس لیے کہ تم میرے نفس ہو، تم نفس کی منزل پر ہو، تم مجھ سے جدا تو نہیں ہو۔ تمہارا میرا رشتہ وہی ہے جو سر کا بدن سے ہوتا ہے، تم بدن رسالت کا سر ہو۔ یہ یہاں کی بات نہیں، دوسری حدیث ہے۔ لیکن عزیزان محترم، علامہ سبزواری سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے پاس کتنی مرتبہ جبریل آئے، علی کے پاس کتنی دفعہ آئے، تو آدمی طنز کر رہا تھا۔ لیکن علامہ سبزواری نے کہا اگر نبی کے پاس 1000 دفعہ آئے تو علی کے پاس 2000 دفعہ۔ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ گھبرائیے نہیں، میں معیار امامت کی بات کر رہا ہوں۔ نور و ظہور میں یہ ایک جیسے، یہ نفس کی منزل پر نبی کی سند، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ کہا نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے، علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے۔ کہا اگر نبی کے پاس 1000 دفعہ تو علی کے پاس 2000 دفعہ۔ سائل
گھبرا گیا کہ یہ تو بڑھا رہے ہیں، یہ تو بڑھا رہے ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا حدیث رسول. نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جاتے وقت بھی آدمی ملتا ہے، آتے وقت بھی ملتا ہے. بھائی آپ توجہ فرمائیں جان محترم. بھائی بات یہ ہے کہ پروردگار تو نے کوئی حجت چھوڑی ہی نہیں. اپنا گھر دے دیا ولادت کے لیے، آغوش رسول دے دی پرورش کے لیے، بستر دے دیا سونے کے لیے، بیٹی دے دی دامادی کے لیے. بھائی توجہ کیجئے گا، تو نے تو کوئی حجت تمام نہیں کی، لیکن یہ ثقیفائی مانتے ہی نہیں. کہ نہ مانے حجت تمام کرا کے بھیجوں گا جہنم میں. نماز جیسی عبادت کتنی نزاکتیں ہیں. ایک دم سے آیت آئی، بدلیے قبلہ. معبود تیری عبادت ہے کہ اسی لیے تو بدلوا رہا ہوں. دوسرا کیا بات کرے گا نماز کے اوپر؟ تمہارا کام ہے خالی پڑھنا، اس میں مداخلت نہ کرنا. تمہارا کام پڑھنا، مداخلت نہ کرنا، جیسا حکم ہو ویسا عمل کرنا. خصوصی اختیار صرف ہمیں ہے. قبلہ بدلوا رہا ہے، معبود 2 منٹ پہلے آیت بھیج دے کہ اگلی نماز کعبے کی طرف ہوگی. 2 منٹ بعد حکم آ جائے کہ اگلی نماز کعبے کی طرف ہوگی. یہ دوران نماز رکوع کے عالم میں ایک دم سے کہہ رہا ہے کہ قبلہ بدلو، قبلہ بدلو. اب ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ نبی نے بدلا یا علی نے بدلا. بھائی نبی کا بدلنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہی آتی تھی، لیکن سب نے لکھا کہ جس طرف نبی نے رخ کیا اسی طرف علی نے رخ کیا. اب آپ نے سمجھا جو نبی سنتا ہے وہ علی سنتا ہے. بھائی عجیب منزل ہے. میں نے کہا تھا کم کروں گا، نہیں پڑھوں گا، لیکن اب شعر خود بخود آ کے کہتا ہے پڑھو. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسا نبی ویسا علی. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ نہ پڑھیے تو بہتر ہے. رائے دیتے ہیں، رائے اس لیے کہ لوگ سوچیں گے کہ علی اپنی نماز میں کدھر تھے. اللہ نے کہا رکوع ہی میں رکواؤں گا، قرآن کی آیت بناؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ عبادت نام ہے، حکم پروردگار کا اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بھائی توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم کہ ایک مرتبہ نبی نے قبلہ بدلا.
عین رکوع میں سوائے علی کے کسی نے تعصی نہ کی۔ اب آپ سمجھے نفس کیا ہوتا ہے، نبی جیسا ہونا کسے کہتے ہیں، نفس رسول کسے کہتے ہیں، مقام امامت کسے کہتے ہیں۔ یہ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے، اور علی کی تو ہر بات حقیقت ہی ہے۔ یاد رکھیے گا، بچ بچ کر بچا بچا کر کچھ کم ہی پڑھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ بھائی دیکھیے، عین رکوع کے عالم میں قبلہ بدلا اور نبی کا ساتھ سوائے علی کے کسی نے نہیں دیا، ساری تاریخیں گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سن رہے ہیں وہی یہ سن رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کیا جانیں، یہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا سمجھے گا۔ آپ کو تو اجازت بھی نہیں ہے کہ نماز میں یہ سب کام کیجئے، ورنہ لوگ خلوص پہ شک کرنے لگیں گے۔ لیکن علی لوگوں کے لیے عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے۔ سائل آیا، انگوٹھی دی، اب نبی نے، بھائی اب نفسیاتی باتیں سنی اب آپ، یہ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نام کیوں نہیں ہے قرآن میں۔ نام ہوتے تو سب اپنا نام رکھ لیتے، نام ہوتے تو سب اپنا نام رکھ لیتے۔ بھائی نبی اگر یہ کہتے کہ جس نے بھی حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے اس کے لیے آیا ولایت آئی ہے، تو جھوٹ بولنے والوں کی کمی تھوڑی تھی۔ آ جاتے نا، کہتے کہ نہیں میرے لیے آئی ہے۔ نبی نے پوچھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی، تو یہ سوچا کہ نبی اسے ڈانٹیں گے۔ بے ساختہ کہا علی نے، اس لیے کہ ان کو ان کا مسئلہ بتایا گیا تھا کہ نماز میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ امت کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز میں کوئی حرکت نہیں، اور آل محمد کے ہر عمل کا نام عبادت ہے۔ بھائی میں خود مزہ لے رہا ہوں۔ بے ساختہ کہا علی نے، ادھر کا علی نے، ادھر نبی نے کہا آیت آئی ہے علی کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم نے کی تھی شکایت، یہاں آ گئی آیت۔ بھائی ورنہ تو چھپانے کے لیے، اس لیے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ہنر علامہ ہلی نے یہیں سے لیا ہے، کہ جب گئے ہیں اور وہ پورا واقعہ پتا ہے نا آپ کو، طلاق والا کتنوں کو معلوم ہے؟ سب کو نہیں پتا ہوگا۔ خدا بندہ نے اصفہان میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بعد میں ہوش آیا تو کہا کہ یہ کیا ہوا، اور بہت معلومات کر کے بتایا گیا کہ 4 فقہ کے علاوہ 5ویں فقہ بھی ہے۔ یہ تو پاکستان میں مشکل کشائی زکوٰۃ کے اس پر کرتی ہے نا سب کے لیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھیے، جعفری کہہ کے بچا لیتے ہیں نا زکوٰۃ، توجہ کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے طلاق دے تو دی، لیکن بعد میں سوچا کہ یہ تو کچھ معاملہ، تو اب تلاش ہوئی۔ اچھا، علی والا ہر جگہ رہتا ہے، ہر دور میں، اسی لیے 2 چیزوں سے آج تک ثقیفائی خلافت گھبرائی ہوئی ہے، ایک تقیہ سے، ایک تبرہ سے۔ جو میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھیے گا، وقت ہوتا تو میں اس کی بھی تاریخ سناتا آپ کو، کہ اگر تقیہ نہ ہوتا تو مختار آزاد نہ ہوتے۔ دونوں چیزیں ہیں اینڈ پر، اور اگر تبرہ نہ ہوتا تو مختار رہا نہ ہوتے۔
اگر وہ معلم کوفہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید یا قاتلان حسین پر لعنت نہ کرتا تو گرفتار نہ ہوتا. توجہ کریں, یہ اظہار برات ہی کے نتیجے میں تو قید ہوئی سے, قید ہوا تو مختار سے ملا, یہ میں اشارہ کر رہا ہوں. اور جب ملنے کے لیے خط لے کر گئے ہیں تو وہاں اگر یزید کا خاص خادم تقیے میں رہ کر وہ مختار نامہ پورا, وہ منظر مجھے اور وہ نہیں عرض کرنا, میں نے صرف اشارہ کر دیا. یہ سب پورے عشرے کے ٹاپکس ہیں, توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ بتایا کہ ہلے میں رہتا ہے کوئی, آ گئے علامہ ہلی, بغل میں دبائیں جوتیاں, نفسیاتی وار, اور وہاں پہلو میں بیٹھے ہوئے کہا ہم نہ کہتے تھے یہ ہوتے ہیں بیوقوف. علامہ ہلی چاہتے ہی یہ تھے کہ بادشاہ پوچھے, جیسے ہی پوچھا ویسے ہی کہا کہ مجھے شک یہ تھا کہ کہیں جس طرح سے امام ابو حنیفہ نے رسول کی جوتیاں چرائی تھیں, یہ تاریخ ہے ایران کی, اصفہان, یہ پورا ایران جو مذہب تشیع اور مذہب جعفری سے روشناس ہوا یہ اسی واقعے کے بعد ہوا ہے. تاریخ ہے, ہسٹری ہے, جائیے دیکھیے آپ. بلکہ علامہ طہرانی کی کتاب امام شناسی کئی جلدوں میں کئی ویلوم میں ہے کہ امام کو کیسے پہچانے, اس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. خدا بندہ الجاتو بادشاہ کا نام, علامہ ہلی کا دور, اور کہا کہ جیسے امام ابو حنیفہ نے جوتیاں چرائی تھیں ویسے ہی چرا لیتے. ان کے ماننے والے انہوں نے گھبرا کے جو چاہتے تھے علامہ ہلی وہی ہوا. کہا وہ تو تھے ہی نہیں اس دور میں. کہا غلطی ہو گئی, امام مالک نے کام کیا تھا یہ. کہا وہ تو ان کے بھی بات کے تھے, ان کے والے چیخے کہ وہ تو ان کے بات کے. کہا امام احمد ابن حنبل, کہا وہ تو ان کے بات کے. چاروں کا نام لیتے رہے, بھرے مجمع میں لکھواتے رہے کہ کوئی نبی کے 100 برس بعد, کوئی 150 برس بعد, ورنہ اگر پہلی منزل پر کہتے سن لیجئے اب آج, تو یہ بیک ڈیٹ میں ان سب کو پیدا کرا دیتے. نہیں یہ ہوا ہے. معراج جسمانی کے انکار کے لیے یہ ہو چکا بھائی, اس ثبوت میں کہ معراج روحانی ہوئی, جسمانی نہیں ہوئی. ثبوت کیا؟ کہنے لگے کہ فلاں کے زانو پر رسول کا سر تھا. نیچے لکھ رہے ہیں کہ مکے میں معراج ہوئی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آل محمد کی دشمنی میں کیا کیا ہوا ہے. اگر نفسیاتی وار نہ ہوتے, اگر عقل و منطق سے کام نہ لیا جاتا تو ہمارا آج وجود ہی نہ ہوتا. یہ سب بیک ڈیٹ میں سب کو پیدا کرا دیتے. یہ تو علامہ ہلی کی بصیرت تھی کہ انہی سے قبولوایا, ورنہ وہاں لکھا جا چکا کہ نبی کو معراج ہوئی مکے میں. کا ثبوت کیا؟ کا فلاں کے زانو پہ نبی کا سر, رخصتی ان کی ہوئی مدینے میں, زانو مکے میں. ارے صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. ارے ہسٹری ہے بھائی, ہسٹری ہے, میں کیا کروں. علی دشمنی میں معراج. ارے نہیں آگے چلیے, ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. تو پھر اب آج سنی لیجئے, حالانکہ نہیں ابھی ٹائم ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. ابھی میں واپس آؤں گا وہاں پاس, ابھی میں وہاں واپس آؤں گا. لیکن یہاں پر اتنا کہ عزیزان محترم, جسمانی علی دشمنی اس لیے کہ جسمانی ہوگی تو نبی ہوں گے تو کوئی ہاتھ بھی ہوگا, ہم خوب سمجھ رہے ہیں, کوئی لہجہ بھی ہوگا, کوئی انگوٹھی بھی ہوگی, تو نبی کا جواب بھی ہوگا. علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا, ولی ولی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا.
بھئی یہ سب چیزیں ہوں گی، کاش چھوڑو، صرحی سے انکار کر دو، جسمانی ہوئی نہیں روحانی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بقرعید میں بکرا روحانی طور پر آیا تھا کہ جسمانی طور پر؟ جناب اسماعیل کی حفاظت کے لیے بکرا جو آیا وہ روحانی طور پر آیا کہ جسمانی طور پر؟ اگر روحانی طور پر آتا تو جناب اسماعیل بچ نہ پاتے، جسمانی طور پر آیا۔ ذرا آپ دیکھیے تو ذرا سا، یعنی بکرا آسمان سے زمین پر تو آ جائے جسمانی طور پر، لیکن جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے وہ زمین سے آسمان جسمانی طور پر نہ جا پائے۔ تو علامہ ہلی نے پورے مجمع میں کہا 150 اس سے زیادہ، یعنی اقرار لے لیا۔ اب علامہ ہلی نے کہا کہ جو نبی کے 150 برس بعد پیدا ہوئے ہوں انہیں حق کیا پہنچتا ہے تفسیر قرآن کرنے کا؟ انہیں حق کیا پہنچتا ہے تفسیر قرآن کرنے کا؟ جن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، کہ جو ہم سلسلہ خالی دعوت ذوالعشیرہ تک نہیں بعثت تک پہنچا دیں گے، کہ بعثت کے وقت بلکہ ولادت سے جو نبی کے ساتھ رہا ہو اعلان رسالت سے پہلے، اسی کو تو حق ہے تفسیر قرآن کرنے کا۔ اسی کے لیے تو نبی کہہ کر گئے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ تو یہ آئے تھے نبی کی، ایک صلوات اور بھیج دیں آپ۔ کہ علی نے دی زکات۔ نبی نے کہا آیت آئی ہے۔ اچھا اب انہوں نے سوچا کہ زکات دینے سے آیت ملتی ہے، اسی چکر میں رہے، کچھ فائدہ ہو تو کچھ کریں۔ یہ انگوٹھی کے بدلے میں ولایت سمجھ رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ ایک انگوٹھی تیار کرائی گئی، فقیر طے کیے گئے، کہا تم آنا ہم ہاتھ بڑھائیں گے۔ ایک انگوٹھی پھر کر آ رہی تھی، زکات دی، نبی کے پاس دوڑے ہوئے گئے، کوئی آیت آئی؟ کوئی آیت آئی؟ نبی نے بتا دیا کہ انگوٹھی پہ آیت نہیں ملتی، نیت پہ آیت ملتی ہے۔ یہی تو امت آج تک سمجھ نہ پائی۔ یہی حال خیبر میں ہوا، یہی حال دوسری جگہوں پر ہوا، کہ یہاں نیت کے اوپر آیت ملتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ منزل کیا ہے، یہ موقع کیا ہے، یہ مقام کیا ہے۔ علی ہے نفس اللہ، ہجرت کی شب علی کا نفس خدا ہو چکا۔ ابھی تک میں بات کر رہا تھا نفس رسول کی، بات چلی گئی نفس خدا تک۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو لے نہیں جا سکتا ہوں۔ اس بات کو جناب مطہری صاحب نے بھی لکھا اپنی کتاب ولایت یا کتاب امامت، اسی سے ملتا جلتا نام کا، کون سمجھے گا علی کے مرتبے کو؟ علی ہیں مصلی پر، روح علی وہاں ہے۔ کسی فقیر کی بھی جو آواز جاتی ہے وہ علی کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ علی نفس الہی ہے، اور ادھر ادھر مانگا، ادھر علی نے ہاتھ بڑھایا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، اس لیے کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ اس لیے کہ جب علی کی ولادت ہوئی تو حسب عادت لوگ جو ہے پوچھنے کے لیے آئے کہ اے رسول تو میں اپنے چونکہ زبان پہ وہی لفظ جو ہے
رٹا ہوا آپ کہہ لیں یا وہی آتا ہے، ورنہ لوگ آئے ہوں گے کہ محمد یہ تمہارے کے ہاں یہ جو بچہ تمہارا بھتیجا تمہارا چچا زاد بھائی جو ہے یہ جو ہے اس کی صورت کس سے ملتی ہے، اس کا انداز کس سے ملتا ہے۔ نبی کو انتظار تھا اتنے دن سے کہ یہ آئے تو ہم اعلان کریں، اب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مل کس سے رہا ہے، تو ادھر سے جواب آیا ارے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، بتا دو چہرہ وجہ اللہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ اب نبی فوراً سوچنے لگے کہ میں جس کا انتظار اپنے لیے کر رہا تھا، میں جس کا انتظار اپنے لیے کر رہا تھا اب وہ آیا تو خدا اپنائے لے رہا ہے، تو نبی مناسب جانا کہ معیار کو برابر کر لو، کہ اگر خدا اس کے افعال و اطوار کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے تو بات تو جب ہے جب یہ کہہ دیا جائے انت منی وانا من کا، لہموں کا لہمی دموں کا دمی سلموں کا سلمی، تو مجھ سے میں تجھ سے، تیرا خون میرا خون، تیری سلو میری سلو، تاکہ پتا چل جائے کہ نبی کو اب جب بھی کہیں کوئی ضرورت مدد کی پڑے گی تو خدا سے بڑا تو کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں، لیکن خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اسی لیے ہجرت کی شب اس نے ایک نفس خرید لیا کہ میں تو ہر جگہ جاؤں گا نہیں لیکن کوئی مددگار بھی تو چاہیے، اس لیے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے علی نمائندہ پروردگار بن کر مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور جب بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے۔ بس اب آج یہیں پر میں آپ کو روکوں گا کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، اختیارات پر شک نہ کیا کیجئے، اختیارات پر شک نہ کیا کیجئے۔ بس ایک چیز میں کہہ دوں تاکہ ساری باتیں سمٹ کر آ جائیں، اس لیے کہ میں کنفیوژن پیدا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں پرابلم سالو کرنے والوں میں سے ہوں، میں تحیر پیدا کرنے میں لطف نہیں لیتا ہوں۔ دیکھیے آج کی پوری مجلس میں میں نے یہی بات آپ تک پہنچائی کہ 1,24,000 انبیاء سے افضل و برتر ہیں ہمارے امام، اس لیے کہ نفس رسول کی منزل پر ہیں، اور آئے شب ہجرت گواہ ہے کہ نفس خدا کی منزل پر ہیں۔ میں نے بکھرا کر بات کی، لیکن جب افضل ہیں تو ہر کمال میں سب سے افضل ہوں گے۔ تو اگر قرآن میں جناب عیسیٰ کے لیے ہے کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جو اس سے افضل ہوگا وہ بھی مردے کو زندہ کرے تو مقام تعجب نہیں ہے۔ یعنی یہ کنفیوژن کوئی نہ پیدا کرے، اس لیے کہ اگر عیسیٰ غیب کی خبر دے سکتے ہیں، یعنی جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا ہو اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو جس کی ماں کو کعبے میں بلایا گیا، اگر روح اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو نفس اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بس یہ پورا پیمانہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ورنہ عام حدیثیں بھی آپ کو مل جائیں گی، عام حدیثیں کہ اگر بندہ میرا مطیع و فرما بردار بن جائے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ یعنی یہ عام مومن کے لیے جو حدیث ہے یہ تو حلق سے اتر جاتی ہے کہ بندہ اگر میرا مطیع بن جائے تو میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں، میں اس کا کان ہوتا ہوں، میں اس کی زبان ہوتا ہوں۔ تو امیر المومنین اگر ید اللہ ہو، اگر نفس اللہ ہو تو اس میں کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھیے گا کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ پنجابی ذاکرین کی زبان پر آنے والے الفاظ جو میں نے شام میں ان کو تقریر کرتے ہوئے سنے، یہ جملہ کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ یعنی اگر فضیلتوں میں آل محمد کا جواب نہیں تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی آل محمد کا جواب نہیں۔ ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ چھوٹا چھوٹا مومن تو دعائیں کرے، کیا اصحاب حسین دعا کرتے تو دعا پوری نہ ہوتی؟ لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ مقام امتحان ہے، یہ مقام صبر ہے، صبر کی منزل پر برداشت
اور برداشت ہی کا تو امتحان تھا، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شب عاشور میں جب امام حسین نے چراغ گل کیا ہے اور جانے کی اجازت دی ہے تو جوانان جنت کا سردار جنت کی ضمانت لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس وقت تک ہمارا ساتھ دیا، نصرت کا حق ادا کر دیا۔ آسان نہیں ہے، لیکن جب چراغ جلایا گیا تو سب موجود تھے۔ ایسے ہی نہیں امام حسین نے فخر کیا ہے کہ جیسے ساتھی ہمیں ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے۔ یہ کربلا کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے ساتھ لڑنے والے سب جنتی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ لڑنے والے سب جنتی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں امام حسن کے سب صحابی جنتی؟ یہ صرف کربلا ہے، یہ صرف کربلا ہے۔ یہ بات لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے۔ اگر ایک ایک صحابی کا بیان سنایا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جہاں کوئی آواز آ رہی ہے کہ 1 دفعہ 70 دفعہ بھی اگر ہمیں زندہ کی موت آئے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، خاک کو ہوا میں منتشر کیا جائے، تب بھی پر ہم اعلائے کلمت الحق اور نصرت حق سے باز نہ آئیں گے۔ ہاں عزیزو، اصحاب حسینی کی منزل کیا ہے، اصحاب حسینی کا مرتبہ کیا ہے؟ کل میں نے جناب حر کا ذکر کیا تھا اور آج آپ نے اعلان سنا کل سے خانوادہ اہل بیت کے مصائب شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی تاریخ میں عام طور سے میں رجل فقیہ جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہاں، کون حبیب؟ جن کو امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ بھائی عجب جملہ ہے، بھائی عجب کربلا ہے۔ کربلا کو اگر آپ دیکھیں، ایک طرف جو ساتھ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلے جاؤ، دوسری طرف جو دور ہے اسے خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں چنے ہوئے افراد، یہاں چنے ہوئے افراد، ہاں عزیزان محترم، جناب حبیب کو حسین ابن علی نے، اس لیے کہ جب بھی دوسری محرم سے کوئی قافلہ آتا تھا گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا تو جناب فضہ کے ذریعے سے پوچھواتی تھیں کہ فضہ جا کر کے دیکھ اب کس کا قافلہ آیا، اب کس کا قافلہ آیا۔ کبھی شمر کے قافلے کا ذکر آتا ہے، کبھی خولی کے قافلے کا ذکر آتا ہے، کبھی سنان کے لشکر کا ذکر آتا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے عالم غربت میں میرے بھائی کا کوئی مددگار نہیں، میرے بھائی کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ حسین ابن علی خط لکھ رہے ہیں، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، تمہارا دوست تمہارے رسول کا نواسا نرغے آدھا میں گھر گیا ہے، اس کی نصرت کرنے میں جلدی کرو۔ ہاں آزادارو، جناب حبیب کو بلانے کے لیے گیا ہے نامہ بر، گیا ہے برید پیغام لے کر، اور ادھر جناب حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ ابھی زوجہ اور شوہر میں گفتگو ہو رہی تھی کہ دق الباب ہوا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ کہا من الباب، دروازے پر کون ہے، دروازے پر کون ہے؟ آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جناب حبیب آئے، خط کو چاک کیا، بہت دنوں بعد اپنے آقا کی تحریر دیکھی، خط کو پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ جب گھر کے اندر گئے زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا کربلا سے حسین ابن علی نے نصرت کے لیے بلایا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ جملے
جملے سننا تھے کہ زوجہ حبیب نے تڑپ کر کہا کہ عجب افسوس کا مقام ہے، نواسے رسول آپ کو نصرت و مدد کے لیے بلائے اور آپ فیصلہ نہ کر پائیں، لیجئے میری چادر آپ اوڑھیے، میں جاتی ہوں آقا حسین کی نصرت کے لیے۔ عجب فضا تھی کوفے کی۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ورنہ میں نصرت کو نہ جاؤں گا تو کون نصرت کو جائے گا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ باہر آئے، غلام سے کہا کہ کوفے کی فضا سازگار نہیں ہے، میں عام راستے سے کربلا جا نہیں سکتا ہوں، تو فلاں مقام پر میرا انتظار کر، میں دوسرے راستے سے تجھ سے آ کر ملوں گا۔ عزادارو، غلام گھوڑا لے کر چلا، اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہے غلام، لیکن ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اللہ، کیا وقت آ گیا، آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں؟ ارے یہ وہ غم ہے، یہ وہ علم ہے، جہاں جانور رونے لگتے ہیں تو ہم تو چاہنے والے ہیں۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ کا غم نہ کرنا، اگر آقا نے آنے میں اور تاخیر کی تو میں چلوں گا تیری نصرت کو۔ جناب حبیب کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، آسمان کا رخ کیا، کہا میرے مولا حسین یہ کون سا وقت آ گیا آپ کے اوپر کہ غلام بھی نصرت میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہا کہ میں نے تجھ کو راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے لجام پر ہاتھ ڈال کر کہا کہ میرے آقا جب تک دنیا کی بات تھی تب تک تو مجھ کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن اب جب جنت کے راستے کی بات آئی تو مجھے آزاد کیے دے رہے ہو۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، اور ادھر حسین کو اپنے دوست کا انتظار ہے کہ میرا دوست آ رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوفے کی سمت پر نظر رکھو۔ ایک مرتبہ ایک گرد اٹھی، کہا جاؤ استقبال کو جاؤ۔ اب جو جناب حبیب کو استقبال کر کے لے جانے لگے، جب خیمے کے قریب پہنچے تو نعرہ درود و سلام بلند ہوا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضہ جا کر کے معلوم کر یہ نعرہ درود کیوں بلند ہو رہا ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ جناب فضہ آئیں، معلوم کیا تو پتا چلا حسین کے بچپن کے دوست حبیب جناب امام حسین کی نصرت کو آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا جا کر کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے کہ اے عالم غربت میں میرے بھیا کی مدد کے لیے آنے والے علی کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جناب حبیب نے امامہ اتار دیا، کہا پروردگار یہ کون سا وقت آ گیا کہ غلاموں پر رسول زادیاں۔ جزاکم ربکم۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو غم آل محمد کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں آزادارو، میں ذرا سا ترتیب بدل رہا ہوں، میں ذرا سا ترتیب بدل کے پہلے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ حبیب کا مرتبہ ہے کہ وقت ظہر جب کسی نے کہا کہ حسین کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو ایک مرتبہ جناب حبیب نے جلال میں آ کر کہا مولا نماز تو بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کے گستاخ سے بدلہ تو لے لوں۔ یہ ہے رجل فقیہ جو امام کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتا۔ پتا ہے حبیب کا مرتبہ کیا ہے؟ بس میں تمام کر رہا ہوں۔ ہاں، خصوصی دعا ہے کہ جو لوگ عزم سفر کربلا رکھتے ہیں ان کے مقدمات فراہم ہو جائیں۔ جناب حبیب، آپ کا بڑا حق ہے پروردگار پر، آپ رجل فقیہ ہیں، یہ مجمع اور مشتاق زیارت آپ سے توسل کر رہے ہیں، آپ کی ذریعہ کا مقام عجب ہے۔ بھائی جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں نا، جناب حبیب الگ ذریعہ ہے نا، آج بھی جو رتبہ اور مرتبہ ہے جناب حبیب کا، جائیے بار بار جائیے۔ سمرات الاواد کتاب کا نام ہے، نجف کے خطیب کی لکھی ہوئی ہے، عجب جملے ہیں۔ کہا یہ ذریعہ کیوں ہے جناب حبیب کی، یہ گنج شہیدہ میں کیوں نہیں ہے حبیب؟ اور سارے شہداء گنج شہیدہ میں، لیکن جناب حبیب کا اس لیے کہ یہ حبیب کی وفاداری کا اجر ہے۔
اس لیے کہ شب عاشور میں جناب حبیب کی ڈیوٹی خواتین کے خیمے پر تھی. تو جس طرح سے شب عاشور میں دربان بنے ہوئے خواتین مخدرات کے خیموں پر کھڑے ہوئے تھے، آج بھی یہ زری نہیں ہے، یہ پتہ دے رہی ہے کہ حسین کا دوست دربان بن کر حسین کے روضے میں. جزاکم ربکم. ہاں اب جب بھی آپ زیارت کو جائیں گے یہ منظر ہوگا، اور جو لوگ بھی جائیں وہ میری طرف سے جناب حبیب کو بھی سلام، مولا حسین کو بھی سلام. ہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں تو اپنا سلام تو پہنچائیے، اپنا سلام. اس لیے کہ دور سے بھی مولا کہتے ہیں اے دور سے سلام کرنے والوں، اگر موقع نہ ملے تو دور سے سلام کر لینا، ارے میں تمہاری قبر میں زیارت کو آؤں گا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، اب جناب حبیب ابن مظاہر کی خصوصی ذریعہ آج بھی ہے، اسی لیے کہ شب عاشور میں جناب حبیب کی ڈیوٹی خواتین کے خیموں پر تھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جب رات کے کسی حصے میں امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے اور بہن نے بھائی سے کہا بھیا کیا اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا؟ جناب حبیب کی ڈیوٹی تھی. جب کان میں جناب زینب کی آواز آئی، جناب حبیب دوڑے ہوئے گئے اصحاب کے خیمے میں، کہاں عبادت میں مصروف ہو؟ علی کی بیٹی تمہارے لیے سوال کر رہی ہے. ایک مرتبہ سارے اصحاب کو جناب حبیب لے کر آئے، سب نے خیمے کے دروازے پر تلواریں نکال لی. شہزادی اگر ابھی حکم دیجئے تو اپنے سر آپ کے قدموں پر میں ڈال دوں. میں کہوں گا اے شب عاشور نصرت کی باتیں کرنے والے ذرا عصر عاشور آ جاؤ. تنا حسین، تیروں کا حملہ، تلواروں کا حملہ کوئی نہیں تھا. ایک بہن تھی جو فریاد کر رہی تھی، او پسر صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم حسین. یا حسین.